بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ جو انفارمیشن میں آپ کو دوں گا وہ آپ کا دل دہلا دے گی۔ ٹی وی آپ دیکھیں کس طریقے سے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس سارا کرائسس ہم نے اوائڈ کر لیا، مبارکباد دیے مریم نواز کو، مبارکباد دیں شہباز شریف کو کہ بس پنجاب کو بچا لیا ہے اور کمال کا کوئی ایڈمنسٹریشن ہو گئی ہے۔ کچھ فگر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس حکومت نے صرف لاہور میں جو سڑکیں ادھیڑ کے تو ان کے اوپر کارپیٹ بچھانا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ استری کرنا، وہ اس کے لیے اس گورنمنٹ نے رکھے ہیں 80 ارب روپیہ، اور پورے پنجاب میں فلڈ کے لیے جو متاثرین ہیں اور جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے رکھا ہے 50 ارب روپیہ۔ مجھے بتائیے یہ، اور وہ جو 80 ارب ہے وہ بھی دہاڑی ہے، اور یہ جو 50 ارب ہے اس میں سے بھی 5 ارب شاید کسی غریب آدمی کو، یہ جو بیچارے بھوکے اس وقت پھر رہے ہیں ان کو ملے گا، اور باقی سارا یہ سرکار کی جیب میں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان میں اسے کہوں گا، اس پر بھی سیاست باز نہیں آ رہی مریم نواز صاحبہ۔ جو فلڈ کے لیے، جو ریلیف کے، جو افیکٹریز کے لیے لوگ چیزیں لے کے جاتے ہیں وہاں پر، وہ ظاہر ہے کوئی فلاحی کیمپ ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے ایک بینر لگاتے ہیں، وہ تصویر اس کی کھینچنی ہوتی ہے انہوں نے، تاکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں میں جا کے پھر بتا سکے کہ دیکھیں ہم پیسے دے کے آئے ہیں، تاکہ مزید لوگ انکریج ہوں فنڈز دینے کے لیے۔ یہ جناب دیکھیں یہ تصویریں، یہ نوجوان جو یہاں پہ کیمپ میں بیٹھے ہیں، یہ سرکار نے آ کے تصویریں اتار دی ہیں اس لیے کہ مریم نواز کی تصویر جو ہے وہ نہیں، اس پہ اگر نہیں لگی تو بالکل کوئی ریلیف کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے ایک نوجوان ساتھی کو لیگ ہیں شیخ آغا سرور، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ایک صاحب اس میں بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جب وہ گئے شدرہ کے نزدیک ریلیف گڈز لے کر، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اگر بھائی وہ نہیں ہے مریم نواز کی تصویر اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہاں پر لگانے کے لیے تو آپ تشریف لے جائیں، آپ کا ریلیف گڈز نہیں چاہیے۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچے سامان لے کے، تو ان لوگوں نے ہمیں لوگوں تک سامان پہنچانے سے جو ہے وہ روک دیا، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ نے ہمیں سامان کیوں نہیں دینے دے رہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے کہ جب تک یا تو آپ اس کے اوپر مریم کی تصویر لگائیں تو پھر ہم آپ کو دینے دیں گے، تو جس کی وجہ سے پھر ہم سامان مجبوراً واپس لے کے آئے۔ آپ نے مریم کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ لگا لیتے تصویر۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، ان کو ان حالات میں بھی اپنی سیاست اور اس طرح کی جھوٹی مکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اور یہ اب بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی غلیظ قسم کی سیاست کھیل رہے ہیں۔ ہم سامان دینے گئے تھے، وہاں پہ پیرا فورس آ گئی، اس کے بعد پیرا فورس نے ہمیں سامان نہیں دینے دیا، اس کے بعد وہاں سے اس کے بعد بات کروائی انہوں نے کسی سے، اس کے بعد اس نے بھی منع کر دیا کہ سامان بالکل بھی نہیں دینا آپ نے، اگر دینا بھی ہے تو مریم نواز کی تصویر وغیرہ لگا کے دیں اس کے اوپر۔ یہ آپ حلف میں بات کر رہے ہیں؟ جی جی، یہ قسم تو اٹھا سکتے ہیں؟ جی قسم بھی اٹھا سکتے السلام علیکم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجید سلمی کی قسم کہ ہم وہاں پہنچ گئے تو یہ پولیس والے آ گئے، کہہ رہے تھے کہ یہاں آپ لوگ سامان نہیں اس طرح تقسیم کر سکتے، یا تو آپ لوگ مریم نواز کی تصویر لگا کے پھر تقسیم کرو گے، اس طرح مجھے ہم لوگوں نے تقسیم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ واپس جا رہا ہے، اور جو لوگ یہاں پر موجود تھے ابھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ مایوس ہو کے وہ بیچارے چلے گئے، سیلاب زدگان تھے، سارے تھے، تو اب ناظرین کرام وہ بیچارے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ صرف مریم نواز کی تصویر جو ہے وہ لگے گی تو آپ کو سامان ملے گا۔ اب مجھے بتائیے یہ سب کیا ہے؟ یہ اس موقع پر یہ سیاست کرنا انہیں زیب دیتی ہے؟ انتہائی افسوسناک رویہ۔ اچھا، اب ان کے دعوے سنیں کہ ہم نے کتنے کیمپ دے دیے ہیں۔ وہ ایک کاٹھیا صاحب ہیں جو پنجاب ڈیزاسٹر اتھارٹی کے سربراہ ہیں، وہ جو آ کے مکھن ملتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا فگر دے کے گھما کے اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے شاید یہ جو سارا پاکستان یا پنجاب ہے اس میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پا لیا گیا اور یہ گورنمنٹ رک گئی۔ اور بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ سچ بتائیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں 22,000 دیہات اڑ گئے ہیں سیلاب سے، یا تباہ ہو گئے ہیں یا انتہائی شدید متاثر ہیں۔ کتنے دیہات؟ 22,000 دیہات۔ اور وہ کاٹھیا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی سیاپا ہی نہیں ہے، کوئی روڑا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جناب ہر جگہ ہم نے کیمپ بنا دیے اور ایویکویشن یہ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں لوگوں کی۔ یہ میں آپ کو جنگ کے مناظر دکھاتا ہوں، دیکھیں جناب یہ جنگ کے مناظر ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ بیچارے نکلے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ چار پائیاں پڑی ہیں کھلے آسمان تلے، اور یہ وہ وہاں پر لیٹیں گے، بیٹھیں گے، سوئیں گے، کیا کریں گے، لیکن یہ ان کے وعدوں کی حقیقت ہے۔ ابھی آپ کو یہ میں نے جنگ دکھایا آپ کو، ابھی آپ دیکھ لیں یہ بہاول نگر کا علاقہ ہے، دریائے ستلج سے جو متاثر لوگ ہیں وہ کس طرح بیچارے اپنا سامان اپنے سروں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو کوئی پولیس وین نہیں آئی، ان کے پاس تو کوئی سرکاری گاڑی نہیں آئی، وہ تو چلے گئے اسی طرح اٹھا کے سامان خود سے اپنی جان بچاتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی وکٹری سپیچ مریم نواز صاحبہ؟ کہاں پر آپ نے یہ کیا سب کچھ؟ آپ کہتی ہیں کہ جی میں نے لوگوں کو یہ کر دیا، پرووائڈ کر دیا، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں، جھوٹے جعلی، جس طرح
فارم 47 جاری کیا گیا نا, ووٹوں کا ہیر پھیر کر کے ہارے ہوئے کو جتوا دیا, اسی طرح اتنے لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کروا دیا, اتنے کیمپ بنا دیے, اتنے وہ جھوٹ, یعنی وہ جو سلسلہ 8 فروری کو شروع ہوا جھوٹ کا, چلے جا رہا ہے, کوئی اس پہ کوئی کسی طرح سے بھی قدغن نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کی یہ جناب پرفارمنس ہے. اچھا دوسرا ٹک ٹاک. خیر مریم نواز صاحبہ کا تو نام ہی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ بن گیا, کیونکہ انہوں نے جتنی ٹک ٹاکس بنائی ہیں اور جس طریقے سے جھوٹ بولے ہیں, اب ان کی دیکھا دیکھی جو افسران ہیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو دیکھیں. یہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے رپورٹڈلی کیا کر رہے ہیں, بالٹی کو منہ لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, مریم نواز کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. مجھے بتائیے, یہ پاکستان کی بیوروکریسی اور ڈپٹی کمشنر کا یہ سٹیٹس ہوتا تھا. ان کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایکٹر ہے, جیسے کوئی مووی میں کوئی کلاؤن جو ہے وہ کر رہا ہے, اداکاری کر رہا ہے. اور مطلب شرم آتی ہے دیکھ کے یہ بات کرتے ہوئے بھی کہ کیا لیول انہوں نے, کس قدر لیول انہوں نے نیچے کر دیا. اچھا اب پارک ویو بات ہو رہی ہے, بار بار ہر بندہ کر رہا ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تباہی بربادی کی کہانیاں لوگ سنا رہے ہیں. یہ خاتون کو سنیں یہ کیا کہہ رہی ہیں. اب کل جس طرح دنیا بھاگی ہے وہاں سے, میں سمجھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں, جو عوام جو ہے, وہ میں ان میں سے ہوں, میں ان کی آواز ہوں. کیونکہ ہم نے یہ بڑی محنتوں سے گھر بنائے تھے, ہم نے اپنی زمینیں بیچی, ہم نے زیور بیچے, ہم نے ساری زندگی نوکریاں کی, پیسے اکٹھے کیے اپنے گھروں کے لیے, ٹھیک ہے. ہم نے یہ جائیدادیں اپنی جو ورثہ کی تھی ان کو بیچ کے اپنے لیے ذاتی گھر بنائے. یہاں پر وہ گھر ہمارے جس طرح اب ان کے حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ رونے کو بھی دل کرتا ہے اور دل کرتا ہے کہ کچھ کر لیں اپنے آپ کو. ہمارے بچوں کی وہ مستقبل کہاں گئے جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں. علیم صاحب جو ہیں ویسے تو وہ اپنی فارچونرس میں, سناٹا میں اور اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں. بہت دفعہ میں نے بھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ سروے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سروے کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے. وہ اپنے انہوں نے راوی کی زمین پہ انہوں نے سوسائٹی بنائی, ویسے ہی یہ انلیگل تھی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے سوسائٹی بنائی, عوام کے آگے انہوں نے جو سستی زمینیں تھی مہنگی کر کے بیچی, پھر پیسہ لگایا, پھر گھر بنائے. تو یہ تو علیم صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جب راوی کے ارد گرد انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے تو اس کا ان کو تھوڑا سا سدباب بھی کرنا تھا. یہ راوی کی زمین تھی, یہ یہاں پر پانی آ سکتا تھا, چاہے وہ 20 سال کے بعد آتا, 40 سال کے بعد آتا یا 10 سال کے بعد آتا. یہ تو آپ کو پہلے سے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے تھا کہ کل کو اگر پانی آتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے, ہمیں کیسے بند بنانے ہیں. یہ آپ سیکنڈز میں مٹی اکٹھی کر کے اپنے ٹرالے بھیج کے جو آپ کچے پکے وہاں پر بند بنا رہے تھے, کیا وہ یہ سیلاب روک سکتے تھے؟ وہ بالکل نہیں روک سکتے تھے. وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جب یہ پانی کا ریلا آئے گا تو یہ بالکل کمزور ان کی کارکردگیاں تھیں. اب کیا ہوا, وہ سب ٹوٹ گیا, سب پانی آ گیا, لوگوں کے گھروں میں 10-10 فٹ پانی آ گیا, لوگ اپنی چیزیں نہیں بچا سکے, اپنا کچھ نہیں بچا سکے. ان بچوں کی ڈگریز بھیگ گئی, جن ڈگریز پہ ان کو جابس ملی تھی, جن پہ ان کا فیوچر پلان تھا, ان کی ساری زندگی کی محنت خراب ہو گئی. اور سب سے پہلے تو پہلی بات ہے کہ آپ کو ریت, بجری, پتھر اور لوہے کی جالیوں کے بند باندھنے چاہیے تھے, مضبوط قسم کے. 1 سال تھا آپ کے پاس, اگر آپ کو 1 سال کے اندر آپ کو فورکاسٹ پتا تھی ویدر کی تو آپ یہ کر سکتے تھے. آپ تو راتوں رات گھر کھڑے کر لیتے ہیں فوراً. ہم رات کو سوتے ہیں, صبح پتا چلتا ہے فلاں بلاک میں جو ہے ماسٹر گھر بن رہے ہیں, ماڈل گھر بن رہے ہیں, راتوں رات بن جاتے ہیں. تو کیا آپ بند نہیں باندھ سکتے تھے؟ کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ وہاں پر بند باندھیں, عوام ڈوب جائے گی, زمینیں ڈوب جائیں گی, لوگوں کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی. دوسرا پوائنٹ, ویدر فورکاسٹ, جو کہ میں نے شروع میں ہی بتایا, کیا آپ کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ موسم کیسا ہے. یہ ہماری گلوبل چینجز ہیں کہ ہمارے اب آگے جتنے بھی 10, 20, 30 سال ہے ہمارا موسم بدل رہا ہے. اس حساب سے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے. علیم صاحب آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ صرف گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے پلاٹ رہ گئے ہیں, کتنے بکنے ہیں, کتنے پیسے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کتنی غریب عوام آ کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اپنے گھر بیچ کے. آپ کو یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا. آپ کس طرح کے سیاستدان ہیں. تیسرا پوائنٹ, ناکام ایڈمنسٹریشن. آپ کی تو ایڈمنسٹریشن ہی اچھی نہیں ہے. اگر ہم بل پے کرنے جاتے ہیں کسی بھی بینک میں, وہاں تو اتنا رش ہے کہ آپ طریقے سے وہاں پر ہم بل پے نہیں کر سکتے. آپ کی تو ایڈمنسٹریشن ہی بالکل زیرو ہے یہاں کی. آپ کے گارڈز ہیں وہ جگہوں پہ کھڑے نظر نہیں آتے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, لوگوں کی چوریاں ہو رہی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگوں کے گھر کام کرنے والی آتی ہے, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. کوئی کہاں سے آ رہی ہے, کوئی شاہپور سے آ رہی ہے, کوئی چونک سے آ رہی ہے, کام والی آتی ہے, وہ آ کے چوریاں کر کے جاتی ہیں. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے ہمارا روڈا ٹیکس, جو کہ آپ دہائیاں دے دے کے اپنی عوام سے مانگ رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کے آفس میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہم سے کہتی ہے آپ نے میڈم روڈا ٹیکس پے کیا ہے, کس چیز کا روڈا ٹیکس آپ کو پے کریں, بتائیں آپ کس چیز کا روڈا ٹیکس پے کریں. وہ یہ والا کہ ہمارے گھر ڈوب گئے, ہم زیرو لیول پر آ گئے, ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا آپ کی سوسائٹی میں آ کے. اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے مینٹیننس چارجز. ہم مینٹیننس چارجز دیتے ہیں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, اس کا کیا آپ کرتے ہیں؟ میں 3 سال سے اس سوسائٹی کی رہائشی ہوں, میں پراپر طریقے سے اپنے سارے فرائض انجام دے رہی ہوں آپ کی سوسائٹی کے. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ ہمارے گھروں میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. سب سے پہلے تو آپ کو بند باندھنے چاہیے تھے. جب آپ راوی کی زمین پہ پلاٹنگ کر رہے تھے نا, تو آپ کو سب سے پہلے تو وہاں پر بند باندھنے چاہیے تھے, پھر آپ پلاٹنگ کرتے, پھر آپ پلاٹس بیچتے, پھر آپ اپنی ایجنسیز کھولتے. یہاں پر جو بھی آپ نے گورن دھندا کھولا ہوا ہے, جتنے بھی یہاں پر زمینیں بیچ رہے ہیں, پلاٹ بیچ رہے ہیں, اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کی یہ اسٹیٹ ایجنسیز بند ہونی چاہیے, جو آپ ورگ لا کر آپ کسٹمرز لاتے ہیں اور زمینیں بیچ رہے ہیں. آپ کی سوسائٹی زیرو ہو گئی, کوئی نہیں آئے گا اب یہاں پر ہماری. اب یہ تو ساری پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب ہم چاہتے ہیں اگر آپ نے بھرپائی کرنی ہے غریبوں کی,
تو آپ ان پوائنٹس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں. کچھ سب سے پہلے تو ہمیں سیفٹی چاہیے ہماری, کہ ہم نیکسٹ ایئر آپ کا طریقہ کار کرنا ہے, آپ نے بند بنانے ہیں کہ نہیں, یا پھر عوام کو ڈوبنا ہے آپ نے, یا پھر عوام جو ہے بیچاری گھروں سے بھاگے گی, اپنی گاڑیاں بچائیں گے, اپنے بچے بچائیں گے, یہاں سے بھاگ جائیں گے. میں تو سوچتی ہوں آپ کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو تھوڑا الرٹ کریں. خالی یہاں پر لوگ آتے ہیں ان دنوں میں بھی آپ لوگوں کے بندے انٹرویوز لے رہے ہیں, جی دیکھیں علیم صاحب نے یہ بنایا, علیم صاحب نے یہ بنایا, علیم صاحب نے یہ بنایا. علیم صاحب نے تو کچھ بھی نہیں بنایا, صرف پلاٹ بیچے اور لوگوں بیچاروں نے گھر بنائے اپنے, اور آپ نے تو ایک بند نہیں تیار کیا چاروں طرف. پلیز میری آواز سنیں اور نیکسٹ ایئر کے لیے آپ کچھ اچھی پلاننگ کریں. اگر آپ پلاننگ نہیں کرتے تو اس کا رزلٹ آپ کو بہت برا ملے گا. آپ نے ہماری بھرپائی کرنی ہے, ہمارے نقصان کی بھرپائی کرنی ہے. ہم نے یہاں پر گھر بنائے, ہمارے نقصان ہوئے ہیں, ہمارا بہت نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کریں. وہ جس طریقے سے آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو پتا ہے. اچھا, اب وہ جو عملہ ہے, چاہے وہ علیم خان کا عملہ ہے, چاہے ان کے بیٹے فخر علیم کا, وہ آ کے خواتین کو دھکے دے رہا ہے, ایکسکیوز می, ان کو پش کر رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں جناب یہ تو سب کچھ علیم خان صاحب نے, ہم نے ایک کمپنی سے لیا تھا. کرتے کیا ہیں اب یہ لوگ, کہتے کیا ہیں, یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہم نے تو خود, یہ تو ایک کمپنی خریدی تھی ہم نے. تو کرتے کیا ہیں, پہلے کمپنی بناتے ہیں, وہ کسانوں کو کہتی ہے کہ ہم اتنے پیسے آپ کو دیں گے تو آپ ہمیں زمین دے دیں, ان کا بیانہ لیتے ہیں. پھر وہ کمپنی اپنی بینکرپسی فائل کر دیتی ہے پیسے بچانے کے لیے, پھر اس کے پیچھے اس کو ایک اور کمپنی لے لیتی ہے, پھر اس کے پیچھے اصل کمپنی کھڑی ہوتی ہے جس میں علیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کمپنیوں کا فراڈ, جھوٹ, بے ایمانی, اب لوگوں کے ساتھ وہ سرکل جو ہے وہ چلنے لگ گیا. اور ابھی معاملہ جو ہے وہ اوور نہیں ہوا, ابھی مزید بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ دریائے ستلج لدھیانہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ کتنا پانی ہے, یہ سارا پانی پاکستان میں داخل ہونا ہے. اور ابھی جو تازہ ترین آج کی خبر ہے, دریائے چناب پر جو سلال ڈیم ہے اس کے سارے گیٹ انڈیا نے کھول دیے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پانی پیچھے اتنا زیادہ ہے. بدنیتی بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں جی سارا پاکستان کو پانی پھینک دیں, اور اس وقت جو پاکستان ڈوبا ہوا ہے وہ مزید ڈوب جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا دشمن ہے, وہاں سے خیر کی خبر تو نہیں آ سکتی. لیکن یہ جو سلال ڈیم کے سارے جو گیٹ کھول دیے گئے ہیں, یہ سارے کا سارا پانی جو ہے یہ پاکستان میں آئے گا, پنجاب میں آئے گا. تو یہ ابھی معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اور ان کے جھوٹ, آپ مدد کریں, لوگوں کی امداد کریں, خود کریں, باہر نکلیں, کیونکہ اور یہ ابھی خبریں آ نہیں رہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں آ نہیں رہی کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کس قسم کا بولتے ہیں اور پکڑے کیسے جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ جی یہ جو ایئر فورس کا جہاز گیا تھا جاپان, تو اس میں تو جو دوسرے لوگ تھے فیملی کے, وہ تو سارے اپنی ٹکٹیں لے کے گئے تھے. تو حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ بی بی ایئر فورس والے جہاز جو ہے نا وہ ٹکٹیں نہیں بیچتے, وہ تو صرف لے کے جاتے ہیں. ایئر فورس کوئی کمرشل ایئر لائنر نہیں ہے, یہ ٹکٹیں وکٹیں لے کے آپ کو یہ سیٹیں نہیں دیتے. تو آپ مہربانی کر کے جھوٹ نہ بولیں. تو یہ کریڈیبلٹی لیول ہے, یہ میں نے آپ کو ساری صورتحال دکھائی ہے. اور اس وقت حکومت جھوٹ بول رہی ہے, لوگ برباد ہو گئے ہیں, 22,000 گاؤں بالکل یا متاثر ہوئے ہیں شدید یا اڑ گئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, یہ 1 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے جو ڈسپلیس ہے اس وقت. اور حکمران کوئی چین بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. بہرحال یہ آپ اپنے دوستوں ساتھیوں کی بڑھ کے مدد کریں, نکلیں باہر. اگلی ویڈیو تک کی اجازت, اللہ نے کے بعد.